بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا اس اسکول کے ذمہ داران کو کہ بڑے اہم وقت میں اور اچھے موضوع پر اور اچھے انداز سے ڈسکشن رکھا ہے، جس میں سوالات اور جوابات بھی ہو رہے ہیں اور جو ریئل لائف میں چیلنجز اور مسائل ہیں ان پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اس پہلے سیشن میں جو باتیں آئی ہیں بڑی اہم آئی ہیں اور ان سے بہت سی چیزیں واضح ہوئی ہوں گی۔ دوسرے سیشن کا جو موضوع رکھا گیا ہے مسلم گرلز اینڈ چیلنجز آف ماڈرن سوسائٹی، میں اس سے اور پچھلے سیشن کی موضوع سے جوڑتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ یہ اللہ رب العالمین کی نشانی میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے ذریعے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان اللہ نے محبت اور رحمت ڈال دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ کسی بھی والد نے اپنی اولاد کو اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا کہ اس کی اچھی تربیت کی ہو۔ کیریئر کی اور تعلیم کی باتیں آ رہی ہیں، یہ زمانہ بھی کیریئر اور تعلیم کا ہو گیا ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ ایک اور لفظ ہے جو تعلیم سے زیادہ اہم ہے اور وہ تربیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو انہیں 4 فرائض اور 4 ذمہ داریاں دیں۔ ان 4 ذمہ داریوں میں سے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم بھی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے سکھانا بھی ہے، اور ایک اہم لفظ جو ہے وہ تزکیہ ہے، ویزکیہم، تمہیں ٹرین کرتے ہیں، تمہاری تربیت کرتے ہیں۔ تعلیم کے ساتھ اگر تربیت ہوتی ہے تو تعلیم بہت مفید بنتی ہے، ورنہ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ آج ہمارے یہاں تعلیم کا بڑا رواج ہوا ہے اور اچھی بات ہے، لیکن تعلیم اگر تربیت سے خالی ہو تو پھر یہ تعلیم فتنہ بننے لگتی ہے۔ تربیت کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری دی گئی اور تزکیہ کا لفظ استعمال کیا گیا کہ ایک بہترین انسان ایسا تیار کیا جائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کے آنکھوں میں حیا ہو، اور جس کے کردار کے اندر اخلاق ہو، اور جو صحیح نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس دنیا کی زندگی کو مکمل کر لے جائے، یہ ہے تزکیہ۔ آج کیریئر کی باتیں ہو رہی ہیں، اور کیریئر میں صاف لفظوں میں کہا جائے تو ملازمت اور نوکری کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تعلیم ایک الگ چیز ہے، ملازمت ایک الگ چیز ہے۔ میں ذرا اپنی بات کو واضح کرنا چاہوں گا۔ تعلیم کی بہت مثالیں ملیں گی، اور قرآن کریم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی بہت اہمیت بیان فرمائی ہے۔ ہم تعلیم، بچے ہوں یا بچیاں، سب کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے تاکہ ان کی اپنی زندگی بھی اچھی ہو اور سماج کی زندگی بھی بہتر ہو۔ تعلیم ملازمت کے لیے نہیں ہوتی ہے، یہ کافی بعد کے زمانے میں یہ دنیا کے اندر رواج چلا اور اب عام ہو چکا ہے کہ تعلیم صرف ملازمت کے لیے اور نوکری کے لیے ہے، اور پھر یہیں سے کیریئر کی بات آنی شروع ہو گئی۔ تو ان دونوں کو تھوڑا الگ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا زمانہ بڑا ذہانت اور سمجھداری کا ہے، ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ تعلیم ہماری تربیت کے لیے، ہماری کردار سازی کے لیے، ہمیں ایک بہتر انسان بنانے کے لیے ہے، اور یہ تعلیم تربیت کے ساتھ ہوتی ہے تب ایسی تعلیم ہوتی ہے۔ جہاں تک ملازمت کا تعلق ہے، اسلام کا موقف بڑا صاف ہے کہ گھر کے نظام کو چلانے کے لیے ذمہ داری مردوں پر ڈالی گئی ہے کہ وہ گھر کے نظام کو چلائیں۔ اب سوال جو آتا ہے وہ بچیوں کے اور خواتین کی ملازمت کا آتا ہے۔ ہمارے مفتی حضرات بار بار گفتگو کرتے ہیں اور بات سامنے رکھتے ہیں کہ اگر اماں عائشہ نے، اماں خدیجہ نے اور فلاں فلاں صحابیہ نے فلاں فلاں کام کیے تھے، تجارت کی تھی، اور آج بھی ضرورت ہو تو کر سکتے ہیں اور منع نہیں ہے، یہ سب درست ہے اپنی جگہ، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مسلم سماج کی بچیوں کو ان کی پرائرٹی میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ تعلیم اس لیے حاصل کریں کہ ملازمت اور نوکری لیں،
دس از دی فرسٹ کوشچن. آج ہمارے سماج کی صورتحال یہ ہے کہ بچوں کو نوکری نہیں مل رہی ہے. ہماری بچیوں کو نوکری مل رہی ہے. ہماری بچیاں اچھی تعلیم یافتہ ہیں, ان کے بھائی تعلیم یافتہ نہیں ہیں. ہماری بچیوں کو رشتے نہیں مل رہے ہیں ان کے جوڑ کے. ہمارے گھروں کو چلانے کے لیے بچوں کے پاس آمدنی نہیں ہے. اور پوری دنیا کا نظام اسی طرف جا رہا ہے کہ خواتین کے لیے سارے میدان کھولے جائیں, اور میدان جب محدود ہوں تو مردوں کے لیے میدان بند ہوتے جا رہے ہیں. تو میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ابھی گفتگو ہوگی تو ہمارے دوسرے پینلسٹ اور آپ لوگ بھی جواب دیں گے. سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہماری بچیوں اور خواتین کی تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ انہیں اچھی نوکری ملے؟ اس پر اب غور کیجئے. دوسری چیز یہ کہ نوکری چلیے حاصل کر لی یا نہیں حاصل کی اپنی پسند کے مطابق, اس کے بعد جب ہم گھر کو بسائیں گے, اور گھر کے بسائے بغیر زندگی میں سکون نہیں ہے. ہمارے ماں باپ ہیں, بیویاں, ہمارے شوہر ہیں, ہمارے بھائی بہن ہیں, ہم ان کے اندر رہتے ہیں تبھی ایک خوشگوار زندگی گزارتے ہیں. ہمارے بچے ہیں جن کو ہم تربیت کرتے ہیں, پرورش کرتے ہیں, یہ سماج بنتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس سماج کو بنانا ہماری ذمہ داری قرار دی ہے. اس گھر میں سکون کیسے آئے گا؟ کیا آج ہمارے سماج میں یہ حقیقت نہیں ہے کہ دوسرے سماج کی طرح ہمارا سماج بھی ٹوٹتا جا رہا ہے؟ یہ بھی میں سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا ہمارے گھروں میں دوریاں نہیں پیدا ہو رہی ہیں؟ تعلیم اور ملازمت آنے کے باوجود ہمارے گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ دوریاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ پیسے آ جائیں گے, آمدنی مل جائے گی, اور گھر میں معیار زندگی بہتر ہو جائے گا, لیکن اگر گھر سے سکون رخصت ہو گیا اور ہم آہنگی رخصت ہو گئی تو ہماری ملازمت اور ہماری آمدنی ہمیں سکون نہیں دے سکتی. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس گھر کے بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی. مغرب کا جو اپنا نظام تھا, جو نظام یہاں بھی آ گیا اور مشرق میں بھی آ گیا, اس میں بچوں کی جو نسل تیار ہوئی جس میں دونوں ملازمت کرتے ہیں, ماں اور باپ, اور گھر میں وسائل کی فراوانی ہے, اور بچوں کی تربیت ماڈرن طریقے سے یا تو نرسری میں ہوتی ہے یا دائیں کے پاس ہوتی ہے یا کہیں اور ہوتی ہے. سروے یہ بتاتا ہے کہ ان بچوں میں تشدد کا مزاج زیادہ بنتا ہے, وہ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ ان گھروں کے اندر فیملی سسٹم کتنا کامیاب ہے. آج وہ صورتحال ہمارے یہاں بھی آ رہی ہے. تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہم گھر کے اندر سکون کس طرح لائیں اور ہمارا گھر کس طرح اسٹیبل ہو. اس تعلق سے وہ بات آتی ہے جو بات پہلے سیشن میں ہمارے کئی پینلسٹ نے کہی کہ ہمیں اپنے دائرہ کار کو طے کرنا چاہیے کہ ہماری پہلی ذمہ داری کیا ہے, ہم وہ اس کام کو کس طرح انجام دیں. یہاں پر جو بات آتی ہے, سوال ابھی بھی آیا, ہماری کئی بچیوں نے سوال کیا کہ چوائس کس کے پاس ہے, کون فیصلہ کرے گا کیریئر کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال ہی غلط ہے. جب بھی انسان کو تقسیم کیا گیا ہے میں اور تم, تب یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اگر فیملی ایک مضبوط ہوگی تو یہ سوال نہیں آئے گا. شوہر بیوی میں سوال آئے کہ میری ذمہ داری ہے تمہاری ذمہ داری, اس سوال کی نوبت کا ماحول بننا ہی غلط ہے. ہمارے استاذ مولانا مجاہد الاسلام قاسمی علی رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام نے مرد و عورت کو فریق نہیں بنایا ہے, رفیق بنایا ہے. رفیق بنایا ہے. قرآن نے کہا بعضکم من بعض, تم میں سے ایک دوسرے کا حصہ ہیں, دونوں میں سے کوئی اپنی جگہ کمپلیٹ نہیں ہے. لیکن دنیا نے ہمارے سامنے جو نظام رکھا اس میں دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کیا ہے. تو اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون فیصلہ کرے گا. تو سوال جو میں دوسرا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہمارے گھروں کی اسٹیبلٹی کا ہے اور گھر کے خوشگوار ماحول کا ہے. تیسرا سوال, تیسرا موضوع جو میں آپ سامنے جو چیلنج کی شکل میں ہے اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج اسلام کے تعلق سے بدگمانی, غلط فہمی, بلکہ اسلام سے دوری, اور خود ہمارے گھروں کے اندر بھی اسلامی روح کی غیر موجودی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, عام ہوتی جا رہی ہے. یعنی تعلیم بڑھ رہی ہے, ظاہری طور پر ہمارے یہاں اخلاق و آداب کا معیار بھی بڑھ رہا ہے, لیکن اسلام کی جو اسپرٹ ہے, روح ہے, اور اسلام کے قوانین پر جو اطمینان ہے, سکون ہے,
اور یقین ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اس لیے کم ہو رہا ہے، ابھی بھی بات آئی تھی کہ ہمارے یہاں ایک تو دینی تعلیم کا نظام نہیں ہے، چھٹ پٹ دینی تعلیم سے بات نہیں بننے والی ہے۔ ہماری محترمہ جنہوں نے ایڈوکیٹ تھیں، انہوں نے جو بتایا کہ وہ ایک کورس کر رہی ہیں، ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والی ہماری بچیاں کم سے کم ایک مختصر دینی تعلیم کا کورس لازماً کریں، اور وہ کر سکتی ہیں۔ آن لائن اس زمانے میں بہت سے جگہوں پہ کورس چل رہے ہیں، اگر وہ کورس کریں گی تبھی وہ سمجھیں گی کہ دین اسلام کی حقانیت، اسلامی شریعت کی معقولیت اور گھروں کا نظام کس طرح وہ خود بھی کنونسڈ ہو اور دوسروں کو کنونس کر سکیں، تو اس کورس کو وہ چلائیں۔ ساتھ ہی اپنے گھر کے اندر وہ کس طرح اپنے بال بچوں کی تربیت کر سکتی ہیں، خود اپنے لیے اور شوہر کے لیے گھر کے تمام افراد کے لیے سکون کا ماحول فراہم کر سکتی ہیں، اس پر وہ سوچیں۔ آج ہمارے یہاں معمولی اختلاف کی بنیاد پر بات آگے بڑھتی ہے اور گھر آسانی سے ٹوٹتا ہے، اس کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ تو اس کے ساتھ ساتھ آخری بات جو کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ آج کے ہمارے تعلیم کے اداروں میں اس اسکول سے باہر نکلنے کے بعد جب ہم کالج میں جائیں گے اور یونیورسٹی میں جائیں گے، اور اس کے بعد جو ملازمت میں جانا چاہتی ہیں اور جائیں گی، اور بکثریت جا رہی ہے ملازمت کے ماحول میں، وہاں پر دین سے دوری بڑی کثرت سے پیدا ہو رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایسی مثالیں پیش کر سکتا ہوں، اور آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ ہماری وہ بچیاں جو حجاب میں اور دینی گھرانوں کی تھیں، وہ تعلیم کے اعلیٰ تعلیم گاہوں میں آنے کے بعد یا ملازمت میں آنے کے بعد وہ اس ماحول سے دور ہو گئی۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یا تو اس لیے ہو رہا ہے کہ دین کی وہ پختگی پہلے نہیں پیدا کی گئی تھی، یا اس لیے ہو رہا ہے کہ بعد کے ماحول میں کیسے ماحول کو فیس کرنا ہے اس کی تربیت نہیں کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں ہدایات نہیں دی جا رہی ہیں، اور اس ماحول میں وہ دور ہو رہے ہیں۔ ہماری محترمہ ایڈوکیٹ صاحبہ نے کئی مثالیں دیں، اور جو ڈاکٹر تھیں ڈاکٹر فاطمہ، انہوں نے بھی وہ پریکٹیکل مثالیں دے رہی ہیں۔ تو ایسی مثالیں سامنے آنی چاہیے کہ پریکٹیکلی ان کو کالج میں تعلیم کے دوران اور ملازمت کے دوران عملی طور پر کس طرح وہ سوشل نیٹ ورکنگ میں پھنس جاتی ہیں، وہ، اور شیطان کو پھر اپنا کھیل کھیلنے کا موقع ملتا ہے، اور نتیجے کیا ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ ان چیلنجز سے ہم کس طرح نبرد آزما ہوں، یہ آج کے ریئل کوسچنس ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بات آگے ہوگی تو اور باتیں اس پر آئیں گی۔ السلام علیکم۔